میرے آقا نے ارشاد ہے، بخاری شریف ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، سورہ گریب کی نماز پڑھا رہے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، نماز میں پیچھے کر لیا، پھر میرے آقا پیچھے ہٹے اور پھر آگے ہو گئے۔ جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا، آقا آج آپ نے نماز میں دو نئے کام کیے جو پہلے نہیں کیے۔ پہلے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، اور پھر آپ خود پیچھے ہٹے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج نماز میں نے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت تک اس ہر چیز کو یہاں کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے، اور وعدہ قیامت کا بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا میرے سامنے اسی دیوار میں، مسجد اس دیوار میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے جنت کے خوشوں کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا، میرا دل چاہا میں ہاتھ بڑھا کے جنت کا خوشوں کو توڑ لوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جنت کی چیز ہے، جنت میں چل کے کھائیں گے۔ پہلے خیال آیا کہ جنت کا خوشہ توڑوں تاکہ مدینے کے بچے کھائیں۔ علماء نے بیان کیا کہ مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں تو میرے آقا کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے، اور چاہیں جو جنت سے خوشہ توڑ کے لائیں، نہیں چاہا تو نہیں توڑا۔ اور پھر فرمایا اسی دیوار کے سامنے مجھ پہ دوزخ پیش کی گئی، میں نے دیکھا آگ کو آگ کھا رہی ہے، اور اس کے شوروں سے گھبرا کے میں پیچھے ہٹا، پھر میں آگے بڑھ گیا۔ میں یہیں کھڑے کھڑے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو تم سے وعدہ کیا ہے رب کریم نے، آج سب کچھ میں نے یہاں کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا، علم پر اعتراض ہوا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، جو بخاری اور مسلم میں حدیث شریف ہے اور ترمذی نسائی میں ماجہ میں حدیث شریف ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ہی منبر بنایا گیا، بٹ منبر پہ تشریف وجہ پڑی اور منبر پہ چلے گئے اور بیان کرنا شروع کیا، پھر زور پڑی اور پھر بیان کرنا شروع کیا، پھر اثر پڑی اور پھر بیان کرنا شروع کیا، مغرب تک مصطفیٰ کریم نے قیامت سے پہلے جو فضائے آسمانی میں پرندے نے پر مارنا ہے، صحابہ کہتے ہیں حتی ذکر لنا منہ علما، اللہ کے پیارے محبوب نے اس پرندے کا پر مارنا بھی ہمیں بتا دیا تھا۔ تو قیامت تک ایک چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر آپ نے ارشاد سلونی اما شئتم، آؤ میرے علم پہ اعتراض کرنے والوں مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب جب میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور ایک آدمی اٹھ کے قیامت کا بتا دے، آقا نہیں بتائیں گے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا کریم کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا، علماء نے لکھا کہ رب کریم نے لوگوں کے ذہنوں کو پھیر دیا، کسی ایک کے ذہن میں نہیں آیا کہ قیامت کا پوچھے، کیونکہ اگر پوچھے گا تو مصطفیٰ بیان کر دیں گے، اور بیان کریں گے تو وہ جو رب کریم نے ایک حجاب رکھا ہوا ہے وہ اٹھ جائے گا، دنیا کیسے چلے گی۔ اس لیے رب کریم نے سارے کے ذہنوں کو بھیر دیا، کوئی باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی جنت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی جہنم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رب کریم نے سب کے ذہنوں سے یہ بات اتار دی، اور میرے آقا بار بار کہہ رہے ہیں سلونی اما شئتم، آؤ مجھے سے پوچھو، جب تک کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جو پوچھتے جاؤ گے میں بتاتا جاؤں گا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے ابتدائے فرینی سے لے کے قیامت تک کی ایک ایک چیز کا بیان کر دیا تھا، فرما دیا تھا، بتا دیا تھا، دکھا دیا تھا، اور میرے آقا دیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں۔ یہ رب کریم کا کرم ہے۔ اس وقت کسی نے سوال نہیں کیا، اگر سوال کرتا تو میرے آقا ضرور اس کا جواب عطا فرما دیتے، لیکن بعض اوقات میرے مصطفیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان بھی کر دی، اور یعنی لوگوں کو اعتراض کرنے کی جا بھی نہ رہے، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے۔
میرا امتی ہو کہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم کے علم پر اعتراض کرے. مثلا مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی. اب یہ تو بیان کر دیا کہ جمعے کے دن آئے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امام دار قطنی نے رویت اللہ نے ان کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کو نقل کیا. اسی طریقے سے امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں نقل کیا. اسی طریقے سے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آئینہ لے کے آئے. اس آئینے میں ایک سیاہ داغ تھا. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ میرے رب کریم کی طرف سے کیا لے کے آئے؟ آقا یہ جو میں نے آپ کو یہ جو آئینہ لا کے دیا ہے یہ جمعے کا دن ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں یہ جو سیاہ داغ ہے یہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا آقا یہ قیامت کا دن ہے. یہ اس جمعے میں جو قیامت آئے گی نا جمعے میں یہ رب کریم نے وہ موقع لگا کے بھیجا ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم کو وہ پورے قیامت تک کے جمعے دیے گئے اور جس جمعے میں قیامت آنی ہے وہ کالا داغ لگا کے میرے آقا کو بتا دیا گیا. فرمایا جو یتیم کیا نا وقافل الیتیم میں کہا تینے دے دن. قیامت کے دن میں اور جنت میں میں اور یتیم کو پالنے والا یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. اب آقا کریم نے اپنی انگلیوں کو ان دونوں انگلیوں میں چونکہ قرب ہے جتنا قرب ہے فرمایا ایسے میں اور کافر اور یتیم کو پالنے والا دونوں ایسے ہوں گے. اور ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا انا وصاؤ کہاتین لوگوں میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. اب دونوں انگلیاں سامنے ہیں. اب اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس کی کم بختی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ جیسے میں اپنی ان دو انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں ایسے میں قیامت کے دن کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور پھر ایک چیز دیکھیے مصطفیٰ کریم نے آج لوگ اسی کو جو ہے علامات قیامت کہتے ہیں. اسی کو جو ہے حشین گوئی کہتے ہیں کہ دیکھو بھی آج کوئی بھی بات کرتا ہے یہ دیکھو کوئی اتنے بڑی بلڈنگیں بن رہے ہیں تو بڑے فخر سے مولوی کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو میرے آقا نے بتا دیا تھا یہ قیامت کا علم یہ قیامت کی نشانیاں میرے آقا نے بتائی ہیں. میرے آقا یوں لگتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اور بیان کرتے کرتے پھر آقا کہتے ہیں کہ پھر مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا اور جس دن مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا وہی یوم قیامت ہوگا. اور ایک ایک چیز میرے آقا بیان کرتے جاتے ہیں. مثلا یاجوج ماجوج کا واقعہ میرے آقا نے بیان کیا قرآن کریم میں ہے اور اسی طریقے سے صحیح میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے. دعوت الارض کا بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریح آوری کا بیان کیا حضرت سیدنا امام مہدی کا بیان کیا دجال کا بیان کیا. اور دجال کا جب بیان کیا تو فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے باب الکرامات باب المعجزات والکرامات میں امام بغوی نے اس کو مشکات میں نقل کیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے 10 آدمی نکلیں گے وہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور اس کو جا کے مقام لوگ پہ قتل کریں گے. میرے آقا کہتے ہیں میں آج بھی ان 10 آدمیوں کے ناموں کو جانتا ہوں باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہاں امام ملا علی قاری نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث عن الکائنات کہ میرے آقا کا علم جو ہے یہ میرے آقا کے معجزات میں سے ہے. میرے آقا کا علم جو ہے یہ کائنات کے ذرے ذرے پہ موجود ہے. اب جو مصطفیٰ ابھی کتنے سالوں بعد وہ دجال آئے گا اور پھر اس کو قتل کرنے والے نکلیں گے. میرے آقا ان کے ناموں کو جانتے ہیں ان کے باپوں کے ناموں کو جانتے ہیں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتے ہیں. جو ان 10 کو جانتے ہیں تو کیا میرے آقا ہم کو نہیں دیکھ رہے ہم کو نہیں جانتے؟ ایک ایک چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں کوئی آدمی آپ سے کسی شہر کا پتہ پوچھتا ہے کسی شہر کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اپنے شہر سے لے کے شہر تک ایک ایک چیز بیان کرتے جاتے ہیں. یہ فلاں سڑک آئے گی اس کے بعد فلاں بازار آئے گا اس کے بعد فلاں سٹاپ آئے گا. یہ کرتے کرتے ایک ایک چیز بیان کرتے کرتے آپ کہتے ہیں پھر مثلا لاہور کی بات ہو رہی ہے گجرانوالہ سے جانا ہے یہ پہلے جناب روی آئے گا اس کے بعد جناب والی جو ہے وہ شدرا آئے گا اس کے بعد راوی آئے گی اور راوی کے بعد لاہور آئے گا. اب لاہور کے بعد آگے کسی یہ
مشورہ بیان کر رہا ہے اور آدمی کہے کہ اس کو یہ نہیں پتا لاہور کہاں ہے، ارے مصطفیٰ کریم نے یہ بتا دیا قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا اور قیامت کے بعد یہ ہوگا، اور میرے آقا نے ایک چیز بیان کی تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کو جب یہ ساری چیز پہلے کا بھی پتا ہے، بعد کا بھی پتا ہے، تو جو بنانا اس کا بھی پتا ہے۔